السلام علیکم، حوری نیوز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو پاکستان میں الیکشن سسٹم میں ہونے والے مسائل یا خامیوں کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے الیکشن سسٹم میں کچھ ایسے مسائل یا خامیاں ہیں کہ جب تک ان کو دور نہیں کیا جائے گا ہمارا ملک پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان خامیوں کو دور کس نے کرنا ہے؟ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ خامیاں صرف عوام ہی دور کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک عوام ہی اپنے آپ کو ترقی کی طرف نہیں لے جائے گی، حکمران اس وقت تک ہمارے ملک کو کھاتے رہیں گے، کیونکہ حکمران تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کبھی ترقی نہ کرے۔ تو دوستو، میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو ہمارا ملک انشاءاللہ 100% ترقی کرے گا۔ تو آئیے اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بہت دلچسپ پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں جس کو یقیناً آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے، اور آپ بھی یقیناً میرے ان پوائنٹ سے ایگری کریں گے کہ یقیناً یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ تو اب یہ سارے مسائل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو حوری نیوز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ کی حقیقت کیا ہے۔ ووٹ کی حیثیت، ووٹ امانت بھی ہے، رائے بھی ہے، شہادت بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ ووٹ کسی فرد کو نہیں بلکہ سسٹم کو دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب الیکشن سسٹم میں ان کردار کا جائزہ لیتے ہیں کہ الیکشن سسٹم میں کون کیسا اور کیا کر رہا ہے، تو اس سے آپ کو الیکشن سسٹم سے آگاہی ہو جائے گی۔ ووٹر کا کام ہے ووٹ ڈالنا، لیکن اگر ہم بغور سماج کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں کئی چند ایک خامیاں نظر آئیں گی، جس میں نمبر 1 یہ ہے، یہاں کوالٹی کو نہیں کوانٹٹی کو معیار بنایا ہوا ہے۔ ایک انسان قومی سوچ پر ووٹ دیتا ہے جبکہ دوسرا ٹرانسفارمر وغیرہ پر۔ سیاسی میدان میں رائے دینے کے لیے آپ کو معاشی آزاد ہونا ضروری ہے۔ یہاں کسان جاگیرداروں کے غلام ہیں اور مزدور لوگ صنعتکاروں کے غلام ہیں، تو کیا غلام کی رائے آزاد ہو سکتی ہے؟ سیاسی جمہوریت سے پہلے معاشی جمہوریت ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری قوم معاشی جب آزادی ہوگی تب اس کی رائے بھی آزاد ہوگی۔ معاشی تنگی اور جبر کی بنیاد پر رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الیکشن میں کردار ادا کرنے والا دوسرا حصہ، ایم این ایز اور ایم پی ایز۔ ایم این ایز اور ایم پی ایز لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستان میں سرمایہ دار جاگیردار الیکشن سیٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سیٹ کو جیتنے کے لیے کم سے کم 5 کروڑ روپے چاہیے۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو الیکشن لڑنے اور جیتنے کا خواب چھوڑنا چاہیے، اور جب ایک بندہ اتنا خرچہ کر لیتا ہے تو وہ وزیر بن کر یہ پیسہ 10 گنا واپس نہیں کمائے گا؟ کیا وہ قانون سازی کرتے وقت آپ نے لگائے گئے پیسوں کا حساب نہیں نکلوائے گا؟ کیا وہ اس کی ریکوری کا نہیں سوچے گا؟ مطلب غریب اس سسٹم میں الیکشن کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کے بعد جو جیتتا ہے کیا اس میں اس فیلڈ کے مطابق صلاحیت ہے یا نہیں؟ یہاں جس کو وزارت دے دی جاتی ہے کیا اس بندے میں وہ وزارت چلانے کی قابلیت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ سرمایہ دار جاگیردار ہمارے 90% عوام کا حقیقی نمائندہ کہلانے کا اہل بھی ہیں یا نہیں؟ وہ تو ہمارے طبقے سے ہی نہیں۔ اگر ہمارے طبقے سے نہیں تو کیا وہ ہماری نمائندگی کرے گا؟ جو الیکشن لڑتا ہے کیا ان کے بچے ہمارے ووٹر کے بچوں جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کا علاج ہماری طرح عام گورنمنٹ اسپتال میں ہوتا ہے؟ کیا ان کو بجلی گیس وغیرہ بل کا ٹینشن، ٹرانسپورٹ کے ٹینشن وغیرہ کا ٹینشن ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو ہوتا ہے؟ اگر جواب نہیں میں ہے پھر ہم کس بنیاد پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور لیڈر مقرر کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں؟
الیکشن، اس کے بعد ہے تیسرا ہمارا جو اس میں کردار ہے الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم۔ یہاں نظریات کی نہیں سرمایہ کا سکہ چلتا ہے۔ سالوں سے محنت کرنے والے کارکن پیچھے دھکیل کر پیراشوٹ پر آئے باہر سے سرمایہ دار جاگیردار کو ٹکٹ ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پارٹی سربراہان کو جیتنے والی سیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، نظریے کی نہیں۔ ان کے ہاں نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہاں نظریات پر یقین رکھنے والے یتیم خانوں میں رہنے والوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ ساری پارٹیوں پر خاندانی اجارہ داری۔ تقریباً ساری پارٹیاں اب خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہیں۔ ان خاندانوں میں گود بیٹھا نااہل نابالغ بچہ پارٹی کا سربراہ بن جاتا ہے۔ موجودہ الیکشن سسٹم میں موجود ہے الیکشن سسٹم کا پانچواں حصہ، حلف برداری۔ جب یہی لیڈران اسمبلی جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے کام اس سسٹم اور قانون پر حلف یعنی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس سسٹم اور قانون کی حفاظت کریں گے، اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کہ یعنی اس کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے، جو بھی سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اس ظالمانہ قانون اور سسٹم کی یہی لیڈران قسم اور حلف اٹھاتے ہیں کہ اس سرمایہ داری و جاگیرداری سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ تو سوال یہ ہے پھر ہم اس کو کیوں ووٹ دیں؟ سب سے اہم اور آخری مرحلہ، کیا عوام سے جب ووٹ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد عوام کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے جس سے وہ اپنے ایم پی اے ایم این اے پر عدم اعتماد کر کے اسے دوران ڈیوٹی باہر نکال دیں جب وہ عوام کے لیے کام نہ کر رہا ہو؟ یہ آفر حکمران دوسرے حکمران کے خلاف تو استعمال کرتا ہے، لیکن عوام کیوں حکمران یعنی اپنے حلقے کے ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی؟ اور سینٹ الیکشن میں یہی ایم پی اے جب اپنا ووٹ 20 کروڑ پر بیچ دیتا ہے تو کیا یہ عوام کا ووٹ بیچتا نہیں ہے؟ یہ تو عوام کی طاقت سے ایم پی اے ایم این اے بن جاتا ہے، اور جب وہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کا موقع آ جاتا ہے تو یہی ایم پی اے پھر اپنا ووٹ کروڑوں میں بیچ دیتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ اور قانون ہے؟ ہمارے ملک کا سسٹم ہے، کیا ان سے پوچھ سکتا ہے کوئی؟ اس نظام کا بنیادی فکر و فلسفہ سرمایہ داریت کا ہے۔ اس کا سیاسی نظام میکاولی کے فلسفہ پر کھڑا ہے، معاشی نظام ایڈم سمتھ کے فلسفہ پر کھڑا ہے، تعلیمی، عدالتی اور بیوروکریسی نظام انگریز کے دور میں ڈیزائن شدہ ہے۔ تو اب اس نظام میں ہمیں علماء حضرات کہتے ہیں ووٹ آپ نے خواہ مخواہ اچھے انسان کو دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پورے کا پورا نظام اور اس کا ڈھانچہ ہی بیکار ہے۔ اب اگر اس میں ہم فرشتے بھی بیٹھائیں تو وہ اس نظام کو نہیں چلا سکیں گے۔ نتیجہ پھر بھی یہی ہوگا جو پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں فرد کی صالح غیر صالح کا سوال تو ختم ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر یہاں فرد کی صاح اور غیر صاح کو اساس بنا کر ووٹ دینا کون سی عقل مندی ہے؟ کیا یہ ووٹ ڈالنے کا جو عمل جاری ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے؟ عوام اس خوش فہمی سے کب نکلیں گے یہ حکومت ہماری ووٹ سے بنتی ہے؟ اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ ووٹ کیا ہے، اس کی حقیقی کردار کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے الیکشن سسٹم کے مسائل۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر پاکستانی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور آئندہ الیکشن تک ہر پاکستانی ان مسائل کو درست کرنے کی کم سے کم کوشش تو کرے۔